اور مسئلہ پوچھا ہے کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے جو بال ہیں وہ کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے اور کتنے دنوں کے بعد کاٹنے چاہیے۔ محمد شفقت، زیر ناف بال یا بغلوں کے بال جو ہیں یہ کاٹنے چاہیے، اور ان کی جو زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن تک ہے۔ اگر 40 دن تک کاٹ لیے ٹھیک ہے، اگر 40 دن کے اوپر جو ہی ہوں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، لہٰذا 40 دن کے اندر اندر کاٹنے چاہیے، پہلی بات۔ اور یہ 40 کا جو بتایا گیا ہے یہ بھی ان کے لیے بتایا گیا ہے جن کی کچھ مجبوریاں ہوں، اور مجبوریاں ایسی کہ وقت نہیں مل رہا، مجبوری ایسی کہ فرصت نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے بڑھتے 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 40 دن گزر گئے۔ لیکن بہتر اور اس سے بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے مرد کو چاہیے، عورت ہو یا مرد ہو، انہیں چاہیے کہ اپنے زیور ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں وہ 1 ہفتے کے بعد کاٹ دینے چاہیے۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے یہ جو زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں یہ جتنے بڑھتے چلے جائیں گے تو جسم کے اندر اتنی زیادہ ایک یعنی غفلت یا ایسے سمجھے منحوس جیسا پن، نحوست جیسا پن آتا جائے گا، سستی آئی جائے گی، کہلی آتی جائے گی۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کاٹ دینے چاہیے، اور 1 ہفتے کے بعد کاٹیں گے تو آپ حشاش بشاش رہیں گے۔ اور اس کا تجربہ کئی مرتبہ خود بھی کیا ہے اور دوست احباب سے سنا بھی ہے کہ اگر 1 ہفتے کے بعد اگر کاٹ دیے جائیں تو جسم میں ایک چستی رہتی ہے، سستی یا نحوست پن جو ہوتی ہے یا اس طرح کہلی ہوتی ہے یا غفلت جو ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ جسم انسان کا مرد ہو یا عورت ہو وہ حشاش بشاش رہتا ہے، وہ اس بنا پہ کہ جب صفائی ہو جاتی ہے تو صفائی کی وجہ سے صفائی ویسے ہی نصف ایمان ہے، اور 40 دن جو بتایا گیا ہے شریعت میں وہ اس بنا پر کہ پہلے کچھ آلات بھی ایسے نہیں تھے۔ آلات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایسی یعنی کہ مثال کے طور پر کریمیں نہیں تھیں یا بلیڈ وغیرہ کی سہولت میسر نہیں تھی، بلکہ ویسے یعنی کہ وہ کھینچنا پڑتے تھے، اکھیڑنا پڑتے تھے، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ بغلے کے بال ہوں یا زیر ناف بال ہوں تو ان کو اکھیڑا جائے، کھینچا جائے۔ لیکن آج کل چونکہ سہولت ہے تو سہولت کے پیش نظر مد نظر رکھا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ 1 ہفتے کے بعد کاٹ دینے چاہیے، چاہے بغلوں کے بال ہیں چاہے زیر ناف بال ہیں۔ باقی رہا دوسرے نمبر پہ یہ سوال کہ زیر ناف بال جو ہیں وہ کس جگہ سے لے کے کس جگہ تک کاٹنے چاہیے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ آج کل عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ کاٹتے ہیں حتیٰ کہ وہ ناف سے ہی شروع کر دیتے ہیں، اور ناف سے شروع کر کے حتیٰ کہ ناف سے نیچے جا کے دونوں رانوں کو، اور کچھ احباب سے یہ بھی سنا ہے کہ وہ یہاں سے لے کے جسم کے سارے ہی نیچے والے بار اتار دیتے ہیں۔ حالانکہ جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ناف کے نیچے زیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیچے، زیر ناف، ناف کے نیچے، زیر ناف کے نیچے جو بال ہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناف جو ہے یہ ناف ہے مثال کے یہیں سے شروع کر دو، نہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ اگر آپ یوں بیٹھیں، جیسا کہ واش روم کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، واش روم کے لیے بیٹھتے ہیں، اگر آپ ویسے بیٹھیں تو ناف کے نیچے جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے وہاں جسم کے اوپر پیٹ کی آخری حدود میں یہاں ایک بل سا آ جاتا ہے، جسم کے اوپر ایک بل سا آ جاتا ہے، آپ نے وہاں بل سے شروع کرنے ہیں، اس کے نیچے والے بال کاٹنے ہیں، اس کے نیچے والے۔ یہ نہیں ہے کہ ناف سے ہی آپ نے شروع کر دینی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سنت عمل ہے آپ جب بیٹھیں گے، جیسا کہ واش روم میں بیٹھا جاتا ہے واش روم کرنے کے لیے، جب بیٹھیں گے مرد ہو یا عورت ہو تو جسم یہ جو پیٹ ہے، پیٹ کے جب بیٹھیں گے تو یہاں ایک بل سا آ جائے گا، اور جہاں سے وہ بل سا آئے گا اس سے آپ حدود شروع کریں گے، وہاں سے کاٹیں گے۔ اور جب وہاں سے کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد جو شرمگاہ ہے مرد کی ہو یا عورت کی ہو تو شرمگاہ کے آس پاس
خصیتین کے بال یا مثال کے طور پر نفس کے بال جو ہیں وہ سارے کاٹنے چاہیے۔ اور اب یوں سمجھیں یہ نفس ہے تو نفس کے ارد گرد یہ جو رانے ہیں، ٹانگیں ہیں، یہ بھی ٹانگ یہ بھی ٹانگ، ان کی رانوں کے بال کاٹنا کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جو نفس ہے نفس کے ارد گرد جہاں سے ان ٹانگوں کی جڑیں ہیں، یعنی کہ جڑ ہے، اس ٹانگ کی بھی جڑ ہے، نفس کے ارد گرد جو ہے وہ کاٹنے چاہیے۔ اللہ معاف کرے کچھ یعنی کہ آدمیوں سے سنا ہے، یہ بھی مسئلہ مجھ سے کئی مرتبہ پہلے بھی پوچھا گیا ہے، جی وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 یعنی کہ انگل اس ران کی طرف سے 4 انگل اس ران کی طرف سے، کچھ اللہ معاف کرے بیہودہ سی بات کرتے ہیں اور پتہ نہیں عجیب و غریب سی جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسی بات کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ جیسا واش روم بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھیں گے اور جو بل آ جاتا ہے جہاں پیٹ ختم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے کاٹنا شروع کریں گے، اور جب کاٹیں گے تو جو نفس ہے، شرمگاہ ہے، مرد کی ہو یا عورت کی ہو، تو وہاں سے کاٹیں گے اس کے اوپر جتنے بال ہیں، اور خصیتین کے جو بال ہیں وہ کاٹیں گے، اور جو یعنی کہ مثال دونوں ٹانگوں کی جو جڑیں ہیں جہاں نفس ہے اس کے آس پاس جو جڑیں ہیں ان کے بال کاٹیں گے۔ اور اسی طرح آپ بآسانی طریقے سے اگر پچھلی شرمگاہ کے بال کاٹ سکتے ہیں، جتنا کاٹ سکتے ہیں وہ بھی کاٹ ڈالیں، کیونکہ جب پخانہ کیا جاتا ہے تو پخانہ کرنے کی وجہ سے اگر وہاں بال ہوں گے تو پخانہ اس بالوں میں پھنس جائے گا، گندگی جو ہوگی وہ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہوگی، لہٰذا وہ بھی بآسانی طریقے سے جتنے صاف ہو سکیں وہ بھی صاف کرنے چاہیے۔ اور یہ 40 دن کی بات جو ہے یہ تو ایک آخری درجہ ہے، آخری حد بندی ہے کہ 40 دن تک، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے یعنی کہ صفائی کریں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، یہ خود صاف کرنے چاہیے، کسی سے صاف کرانا یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے، خود صاف کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن یعنی کہ مثال کے طور پر ان لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا اور ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کسی کو دکھانی نہیں چاہیے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ساتھ آپ کو بتا دوں، کسی اور ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، یہ بھی ساتھ جب واش روم میں جاتے ہیں، واش روم کے لیے بیٹھتے ہیں تو حد الامکان کوشش کریں جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جائیں تو اس وقت اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیں، سمیٹ لیں، یہ نہ ہو کہ آپ کھڑے ہی ہیں اور اپنے کپڑے اتار دیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ بتا دوں، اگر ضعیف العمر ہو، میرا بھائی سفید داڑھی ہے، کمزور ہو چکا ہے، اگر وہ بلیڈ کے ساتھ یا اسی طرح وہ کسی اور آلے کے ساتھ نہیں کاٹ سکتا تو وہ کریم بھی استعمال کر سکتا ہے جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی یہی ہے کہ کریم بہتر ہے، لیکن اگر وہ کریم بلکہ بلیڈ سے صاف کرنا چاہیں تو اس سے بھی کر سکتی ہیں، لیکن ان تمام تر چیزوں سے بہتر و افضل یہی ہے ان کو کھیڑا جائے، کھینچا جائے، نوچا جائے ان بالوں کو، چاہے زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال ہیں۔